بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، تمام احباب جو ہمارے ساتھ شریک ہیں، آپ کی خدمت میں ہدایت ٹی وی کے اس مقدس اور پاکیزہ اسٹوڈیو سے گھر ہماری جنت کے اس پروگرام میں اور ماہ مبارک کی رحمتوں اور برکتوں کی گھڑیوں میں دوبارہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بغیر کسی تمہید اور تفصیل کے بہت عمدہ روح پرور روحانیت اور معنویت سے سرشار گفتگو ہو رہی تھی قرآن اور حدیث سے، اور ہمارے دو شہزادے ماشاءاللہ روزے دار سید زادے یہاں موجود ہیں، سید محمد آل رضا مہدی نقوی صاحب اور سید اذن عباس نقوی صاحب۔ آخر میں سید آل رضا نے وہ ایتھنٹک حدیث پڑھی جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن۔ اس ماہ مبارک میں قرآن کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور مولا علی علیہ السلام کے فرامین، ان کی سیرت، کردار اور ان کے فرمودات کو بھی سمجھنے، عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کی ضرورت ہے۔ تو اب قرآن و علی کا معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ قرآن نے کہا، مولا علی علیہ السلام نے اسے عملی جامہ پہنایا، اور پھر اللہ نے اپنے کرم اور عدل کے سائے کے تلے جو کچھ اہل بیت علیہ السلام نے کیا، ان کا پاکیزہ عمل کو بھی اللہ نے قرآن بنایا، اور اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں۔ سید اذن عباس نقوی سے پوچھتے ہیں کہ جب چادر تطہیر میں یہ 5 نور جمع ہوئے تو جو اللہ نے اس منظر کو دیکھ کر آیہ تطہیر نازل فرمائی اور اس کو اپنا قرآن بنایا، تو اذن عباس کین یو ریسائٹ دا ورس آف پیوریفیکیشن، آیہ تطہیر؟ یس مولانا، جی بسم اللہ پڑھیے۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ماشاءاللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں چاہوں گا 5 آیتیں آپ سے سنوں، 5 ورسز جو اہل بیت علیہ السلام کے عمل کو اللہ نے قرآن بنایا۔ مولا علی علیہ السلام نے نماز پڑھی اور رکوع کی حالت میں انگوٹھی دی اور آیت ولایت اتری، تو آیت ولایت آپ ورس آف ولایت کین یو ریڈ؟ جی مولانا، بسم اللہ۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ بہت اچھے، بہت اللہ آپ کو اجر دے، عالم بنائے، بہت اچھے عزادار، حبدار، اور قرآن کو آپ اس نور کو دنیا تک اور بچوں تک اور قوم تک، انسانیت تک پہنچا رہے ہیں۔ پھر سب سے بڑی جو حق و صداقت کی جنگ تھی وہ میدان مباہلہ میں، جب کتنے صدیق اکبر چاہیے تھے جو اللہ کی توحید کا بول بالا کریں، تو جو آیت پنجتن پاک علیہ السلام کی شان میں اللہ نے آیہ مباہلہ اتاری، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں ورثہ؟ جی مولانا صاحب، جی بسم اللہ۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ بہت اچھا، ماشاءاللہ، یہ آپ نے آیہ مباہلہ پڑھی پنجتن پاک علیہ السلام کی شان میں۔ اب میں چاہوں گا کہ جو اعلان خلافت اور امامت اور ولایت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان غدیر میں فرمایا، اور امت کو ایک وارث اور ایک راہبر، ایک سالار عطا فرمایا اللہ کے حکم سے، ورثہ غدیر، آپ اگر پڑھیں تو بہت محظوظ ہوں گے، آپ کے مشکور بھی ہوں گے۔
قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. MashaAllah, MashaAllah. You want to recite again or it's okay? Recite again, Maulana Sahab. Yeah. قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. Perfect, excellent, MashaAllah. Grateful to you, God bless you. But ایک ورس اور تاکہ یہ قرآن اور آل محمد علیہ السلام کا جو رشتہ ہے وہ ایک ہے. یہ عمل، سیرت، کردار کے قرآن اور وہ ایک آئین اللہ کا بھیجا ہوا انسانیت کی نجات کے لیے. جب اعلان غدیر و ولایت و امامت و خلافت ہو گیا تو دین مکمل ہوا، نعمتیں تمام ہوئیں، تمام کام اللہ کے مشن کا مکمل ہوا. تو ورثہ آف تکمیل آپ اگر پڑھیں تو آپ کے بہت ممنون ہوں گے. جی مولانا. جی بسم اللہ. قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب غدیر میں خلافت، امامت، محافظ قرآن، محافظ اسلام، محافظ انسانیت، محافظ حق کی امامت اور خلافت کا اعلان ہوا تو فوراً جبرائیل نازل ہوا اور اللہ کا پیغام سنایا الیوم اکملت لکم دینکم. آج دین مکمل ہونے کی سند کریم کائنات نے عطا فرمائی. نعمتیں مکمل ہو گئیں، دین مکمل ہو گیا، تمام مشن مکمل ہو گیا، خدا راضی ہو گیا اور اسلام کو چن لیا. یہ اعلانات قرآن مقدس نے. ہاں محمد آل رضا مہدی، آپ تھکے تو نہیں؟ یو آر ناٹ فیلنگ ٹائرڈنس؟ No, یو آر فریش، ریلیکس، Yes, Malana. ہیپی، Yes, Malana. فل کانفیڈینس؟ Yes, Malana sir. اوکے. مائی کوشچن از فرام یو. اردو میں کروں یا انگلش؟ Both. بہت. اوکے چلو انگلش میں. ہو از ویری، چونکہ یہ مہینہ لعلکم تتقون کا ہے، ماہ مبارک ہے، حدیث ہے کہ انفاسکم فیہ ہے تسبیح، یہ ساری چیزیں آپ نے بیان فرما دیں. اب سوال یہ ہے کہ who is the very close to Allah? Some people are thinking maybe rich people are very close to Allah. Some people may be thinking the handsome people, wealthy people, powerful people, rich people. What do you think? Who is very close to Allah? Pious people. Pious people. No rich, no others? No rich, no handsome, no wealthy people. Only pious people. Okay. How you are saying that? The Quran said it. Okay. If Quran said the pious people are very close to Allah, kindly if you recite that verse, provide the proof the pious people are very close to Allah. Ji Maulana sahab, I will read it. Qala Allah ta'ala fil Quran al-Kareem Bismillahir Rahmanir Rahim Innama akramakum نہیں اگین آگے دوبارہ پڑھیں. میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں پھر آپ پڑھیں. ان اکرمکم عند اللہ. آپ پڑھو. Innama Inna akramakum inda Allah atqakum. ہاں اگین. قال اللہ تعالی. قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ماشاءاللہ. بہت واضح پیغام قرآن کا کہ سب سے زیادہ عزت والے لوگ اللہ کی موجودگی میں وہ ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہیں.
یہ آواز ٹی وی کی اگر بند کیجئے. بہت اچھا کیا آپ نے کال تو کی لیکن اس میں آواز ٹی وی کی آواز آ رہی تھی اس لیے کال جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی. چونکہ جب بھی کال ہو تو ٹی وی کی آواز بند ہونی چاہیے تاکہ آواز آ سکے. تو آپ نے آیت پڑھی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کہ سب سے زیادہ جو عزت والے لوگ ہیں اللہ کی بارگاہ میں چنے ہوئے ہیں وہ متقی. اور قرآن فرما رہا ہے لعلکم تتقون. ایک کال لے لیتے ہیں, آپ سے بھی سننا چاہتے ہیں, میرا دل ہے کہ کم سے کم گفتگو ہو تاکہ آپ زیادہ گفتگو کریں. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی بسم اللہ. علیکم السلام. پیر مولا علی علیہ السلام مدد. بسم اللہ. آپ کا پروگرام بہت اچھا لگا. تو میری ایک بچی ہے ندا بطول اس کا نام ہے, اس کو اس پروگرام میں لانا چاہتے ہیں, کیا طریقہ کار ہوگا؟ ہاں پہلے تو آپ اپنا خوبصورت مبارک نام بتائیے. محمد سلیم میرا نام ہے جی, ٹیکسلے سے میں بات کر رہا ہوں. اللہ اکبر. یعنی پاکستان میں ہیں ٹیکسلا میں؟ جی جی جی. اوکے. آپ کہاں سے؟ ہم تو برطانیہ میں بیٹھے ہیں اور یونائٹڈ کنگڈم میں. یہاں سے یہ پروگرام ہدایت ٹی وی سے جا رہا ہے اور یہ بچے قرآن اور حدیث اور مولا کے فضائل اور ذکر ماشاءاللہ اور اچھا پیغام سنا رہے ہیں. تو بیٹی کتنی عمر کی ہے اپنے سلیم صاحب؟ بیٹی میری 7 سال کی ہے جی, 7 سال کی ہے. اچھا. تو وہ میرے اس پروگرام میں جیسے ذاکر بنانی چاہتا ہوں جی. ہاں اچھا ہے وہ علم پڑھے اور علم بیان کرے, اور ضرورت ہے بچیاں جو ہیں وہ آگے بڑھیں, آج کے دور میں بہت ضرورت ہے. تو یہ فرمائیے بھائی, کبھی اگر اس نے کچھ سنانا ہو پڑھنا ہو تو ہم ٹیلی فون میں اس میں کال میں شامل کر سکتے ہیں, چونکہ ظاہر ہے آپ دور ہیں. ہاں یہ نہیں ہوگا تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کال کریں گے تو ہم بچی کو موقع دیں گے. کیا نام ہے بیٹی کا؟ ردا. ندا جی, ندا بطول ہے. سر آپ مہربانی فرمانا میرے غریب سے رابطہ رکھنا. میں مولا کے ماننے والا نوکر ہوں, ماننے والا تو نہیں. اللہ آپ کو مولا کے خاص حبداروں عزاداروں میں. آپ اپنا ٹیلی فون نمبر یہاں بعد میں وہاں جو ہے ہمارا آفس میں چھوڑیے گا تو انشاءاللہ رابطہ رہے گا. کیوں نہیں, ضرور. ٹھیک ہے. میں نوح خان بھی ہوں سرکار کا. وہ غازی عباس رمضان کا قصیدہ پڑے گی جی, مولا علی کا, مفرہ کا. آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ ضرور ندا بطول ہمارے ساتھ شامل ہوگی. ہماری بیٹی ہے اور اللہ اسے عالمہ بنائے گا اور انشاءاللہ ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو تبلیغ کرے گی. تھینک یو سر, بڑی خوشی ہوئی ہے, بہت خوشی. مولا سلامت رکھے, ہمیں بھی بہت خوشی ہوئی. آپ کو مولا علی لجپا. تھینک یو, جزاک اللہ, خدا حافظ. پھر اور ایک کال ہے, لے لیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں لوگ, دعا بھی دے رہے ہیں, اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں, خراج تحسین بھی. جی السلام علیکم. تھوڑا آواز کم کیجیے. ہاں جی بسم اللہ. آواز ٹی وی کا اگر کم کریں تو مہربانی ہوگی بہت. ہلو. وہ ٹی وی کی آواز کی وجہ سے ڈسٹربنگ ہوتی ہے. میں نے اسی لیے عرض کیا ہے کہ ٹی وی کی آواز کو اگر آپ بند رکھیں گے تو ایزیلی بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اچھا, کال بھی شامل کریں گے, ٹائم بھی کم ہوتا جا رہا ہے اور آپ سے 4 چیزیں بہت ضروری سننی. السلام علیکم. قبلہ ٹی وی کی آواز اگر آپ بند کریں گے تو بات خوبصورتی سے ہو سکے گی آپ کی ہمارے ساتھ. فون میں ڈسٹربنگ ہے, کوئی بات نہیں. اچھا, محمد علی زامیدی, اب قرآن کی بات, چونکہ ماہ مبارک میں قرآن اور پھر وارثان قرآن کے بارے میں مسلسل درس ہو رہے ہیں, مجلسیں ہو رہی ہیں, پروگرام ہو رہے ہیں, بہت وسیع تبلیغ کا سلسلہ جاری ہے. ہم نے بھی قرآن سے بہت ساری معلومات, عمدہ قرآن کی آیات کے سائے تلے احادیث. تو کتنی صورتیں ہیں قل قرآن میں, کتنی صورتیں ہیں؟ 114. ماشاءاللہ, اچھا ہے آپ نے ہماری زبان میں جواب دیا, ہمیں خوشی ہو رہی ہے. اذن عباس کتنی صورتیں ہیں قرآن میں؟ 114 صورتیں ہیں. اور آپ سب کا دعویٰ ہے کہ ہم مومن ہیں, چونکہ جو بھی امیر المؤمنین امام المتقین مولا امام علی علیہ السلام کو اپنا امام اور اپنا سالار و سردار برحق جانتا ہے, وہ
مومن بھی ہے اور امام المتقین کی امامت کا جو قائل ہے وہ متقیوں کی صف میں ہے. اور اس کا پچھلا جو تھا اس میں آپ نے بتایا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے قرآن سے بتایا کہ مومن کون ہے، ان کے اوصاف کیا ہیں، ان کے کمالات کیا ہیں اور ان کا کردار کیسا ہے، بہت خوبصورت آیتوں کے ساتھ. تو قرآن کی صورتوں کو آپ چونکہ مومن ہیں تو سورہ مومن تک آپ سنا سکتے ہیں صورتوں کے نام؟ جی میرا دل ہے اگر آپ دونوں 114 صورتوں کے نام آج ہمیں سنا دیں تو یہ ایک بڑا جاندار اور خوبصورت روپرور میسج ہوگا قرآن کی معلومات اور قرآن سے انس و محبت اور سمجھنے اور پڑھنے اور سیکھنے اور اس کے حکم کو پھیلانے میں بہت مدد دے گا. تو آپ پڑھیں، ایک کال لے لیں پھر پڑھیں. جی مولانا صاحب. اوکے جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی بسم اللہ. کون کہاں سے؟ میں گلگت سے بات کر رہا ہوں بھائی. قبلہ یہ آپ کے ٹی وی کی آواز آ رہی ہے جس سے ڈسٹربنگ ہو رہی تھی، آپ کی کال تھرو نہیں ہو رہی تھی. جی فرمائیے ابھی ہوئی ہے، آپ فرمائیے کوئی میسج، کوئی بات، کوئی پیار، کوئی سلام، جو بھی فرمائیے. آپ کا پروگرام دیکھ کے ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے بھائی. مہربانی، مولا سلامت رکھے، بہت آپ کو بھی آباد رکھے. اللہ آپ کو آباد رکھے، آپ کو سلامت رکھے. تھینک یو، جزاک اللہ. کیا نام ہے میرے مومن بھائی؟ غلام عباس. غلام عباس. مولا آپ کو مولا ابوالفضل العباس علمدار باب الحوائج کے عزاداروں میں اور علم اٹھانے والوں میں انشاءاللہ اس لشکر کا سپاہی قرار دے. بہت خوشی ہوئی، ہمیں فخر ہے. گلگت ہو، دنیا کا جو بھی اہل ایمان اہل اسلام کا علاقہ ہو، ہم سلام پیش کرتے ہیں. وعلیکم السلام. تھینک یو، جزاک اللہ. خدا حافظ. تو جلدی آپ سورہ مومن تک آپ پڑھیں تو پھر آگے اذن عباس اس کو سورہ والناس تک مکمل کرے گا. آپ پڑھ سکتے ہیں ناس تک؟ جی مولانا صاحب. اچھا بولو سرکار. جی مولانا صاحب. اوکے. السلام علیکم. جی کون ہمارے ساتھ؟ میرے خیال ہے ٹی وی. اچھا ابھی کال نہیں لیتے، آپ پڑھیے. شاباش. فاتحہ، بقرہ، آل عمران، نیسا، مائدہ، انعام، اعراف، انفال، توبہ، یونس، ہود، یوسف، رعد، ابراہیم، ہجر، نحل، بنی اسرائیل، قاف، مریم، طٰہٰ، انبیاء، حج، مومنون، نور، فرقان، شعراء، نامل، قصص، عنکبوت، روم، لقمان، سجدہ، احزاب، سبا، فاطر، یاسین، سواد، زمر، مومن. مومن صحیح ہے. مومن تک صافات، سواد، زمر، مومن. شاید ایک سواد مس ہوا. صافات، سواد، زمر، مومن. زمر. اوکے. مومن کے بعد آپ سنائیے والناس تک. جی مولانا صاحب. جی بسم اللہ. حامیم، سجدہ، شورا، زخرف، طغات، جاسیہ، اقاف، محمد، فتح، حجرات، قاف، زاریات، طور، نجم، قمر، رحمان، واقعہ، حدید، مجادلہ، حشر، ممتحنہ، صف، جمعہ، منافقون، تغابن، طلاق، تحریم، ملک، قلم، حاقہ، معارج، نو، جن، مزمل، مدثر، قیامہ، دہر، مرسلات، نبا، نازیات، عبس، تکویر، انفطار، مطففین، انشقاق، بروج، طارق، اعلیٰ، غاشیہ، فجر، بلد، شمس، لیل، ضحیٰ، علم نشرہ، تین، قریش، معون، کوثر، کافرون، ناصر، لہب، اخلاص، فلق، ناس. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب اگر لوگ ہوتے نا تو مولا کے نام کے نعرے لگتے، نعرہ حیدری اور نعرہ تکبیر اور رسالت. آپ نے 114 صورتوں کے نام ماشاءاللہ پڑھے. فقط وہ معمولی سا جیسے نجم کہا ہے نا، اس کو نجم کہنا چاہیے، جیم پہ زبر نہیں، نجم. صحیح ہے.
تو اس طریقے سے تھوڑا سا اس کو، باقی الحمدللہ آپ نے موسٹلی بہت اچھا پڑھا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بول رہے ہیں بیٹے، کہاں سے؟ ارمان. ہاں ارمان، کیا کہنا ہے بیٹے؟ سورہ پنی. سورہ پڑھنا ہے، اچھا تو ٹھیک ہے، بسم اللہ پڑھ لیجیے ارمان آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر. Indeed, in the name of Allah, the most merciful, the most compassionate. Indeed, we have granted you, O Muhammad, al-Kawthar. So pray to your Lord and sacrifice to Him alone. Indeed, joy and be the one who of. Bismillah. Thank you. Jazakallah. Inna shani'aka huwal abtar. MashaAllah. بہت خوبصورت میننگ کے ساتھ. اللہ آپ کو انشاءاللہ ساقیے کوثر کے ہاتھ سے جام کوثر عطا فرمائے. اچھا پروگرام اینڈ کی طرف جا رہا ہے. 2-3 چیزیں اگر ضروری آپ پڑھ لیں. جیسے ہم نے کہا کہ تقوی چاہیے، اور تقوی کی بنیاد جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ ہے، نیک نیتی کے ساتھ ہے. تو اخلاص پر آپ کوئی حدیث پڑھ سکتے ہیں کہ کتنی ضروری ہے، عمل کی روح اور جان ہے. جی مولانا صاحب آئی ریڈ اٹ. ایک سیکنڈ، یہ پھر کال آ رہی ہے تو بعض دفعہ لوگ ناراض نہ ہوں کہ کال اٹینڈ نہیں کرتے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب میرا پروگرام دے رہا تھا کردو بلتستان سے. بسم اللہ ویلکم، اہلاً و سہلاً. مہربانی. اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے. آمین. آپ لوگوں کا پروگرام دیکھا، بڑا دل کو سکون محسوس ہوا، تو میں نے آپ لوگوں کو فون کیا. اس لیے ہمارا سلام قبول کرے. آپ کے سلام، آپ کی دعائیں، آپ کے جذبات، آپ کا ایمان ماشاءاللہ نکھر رہا ہے. ہم آپ کو اور بچے ہمارے سلام پیش کرتے ہیں، آپ کے بچوں کو، آپ کی فیملیوں کو. آپ ہمارے دلوں میں بستے ہیں. آپ اہل ایمان ہمارے دلوں کی ہر دھڑکن میں اور ایمان کے ہر کام میں آپ شامل ہیں. بڑی نوازش، مہربانی. مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے. بس ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. ادھر مولانا صاحب کو بھی ہمارا سلام کہہ دیں. انشاءاللہ آپ کا سلام پہنچ گیا، پوری قوم کو پہنچ گیا. آپ بہادر لوگ ہیں، قربانیاں دینے والے ہیں، ڈٹنے والے ہیں، حق کا ساتھ دینے والے ہیں. اور ہمارا آپ کو سلام بھی ہو اور دل کی ہر دھڑکن سے دعا ہو. شکریہ. خدا حافظ. بڑی نوازش، مہربانی. السلام علیکم. They are calling from Pakistan, اسکردو گلگت. وہاں سے آپ کو دعائیں دے رہے ہیں، سلام دے رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، ان کے دلوں کو سکون پہنچ رہا ہے، اور دل کے جذبات سے آپ کو وہ ویلکم کہہ رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ جی مولانا صاحب. تو انشاءاللہ جتنے لوگ ویلکم اور دعائیں دے رہے ہیں، آج آپ نے یہ میسج دے دیا ہے کہ جو بچہ بھی محنت کرے گا اس کو ثمر ملے گا، ریوارڈ ملے گا، عزت ملے گی، اور اللہ کی بارگاہ سے پھل ملے گا. جو بھی محنت کرے گا. Anyone is working hard, he will get reward and respect and honor. No doubt. Indeed, definitely. جی صحیح. جی مولانا صاحب. You are agree with me? جی مولانا. یہ میسج ہے کہ جب آپ محنت کریں گے اور بچوں کو نیک راستے پر لگائیں گے، بھیجیں گے مکاتب اور مدارس اور مساجد میں اور امام بارگاہوں میں، تو انشاءاللہ ان کا جو ہے چمن میں بہار آئے گی. تو آخر میں آپ
زیارت پڑھ دیں اور آپ دعا امام زمانہ علیہ السلام پڑھ دیجیے گا. یہ بھی بڑا بھاری میسج ہوگا اور میں پروگرام کو ختم کر دوں گا. جی آپ پڑھیں زیارت, سلام بھیجیں والی کربلا, محسن اسلام اور محسن انسانیت مولائے امام حسین علیہ السلام پر. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین علیہ السلام. یا لیتنا کنا معکم فنفوز معکم فوزا عظیما ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور علی رضا آپ وہ حدیث سنانے لگے تھے جو اخلاص کے بارے میں ہے, اگر وہ سنا دیں تو پھر اذن عباس دعا امام زمانہ علیہ السلام پڑھیں گے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الاخلاص اساس العمل. ماشاءاللہ, ہر عمل کی روح, جان اور بیس اور بنیاد نیک نیتی, اخلاص اور قربتاً الی اللہ ہے. آپ دعا امام زمانہ علیہ السلام پڑھ دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ الزکاة وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ماشاءاللہ, بہت بہت شکریہ سید علی رضا. گریٹفل ٹو یو. Thank you for inviting me to this program. Please invite me again. I am very Again? proud of you. تھینک یو. انشاءاللہ آپ کو دوبارہ بلائیں گے, آپ بار بار آئیں گے. یہ آپ کا مرکز علم ہے, اس سے میسج پہنچائیں گے. تھینک یو سو مچ اذن عباس, جزاک اللہ. کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی مولانا پلیز کین یو انوائٹ می اگین. اوکے اوکے انشاءاللہ بار بار آئیں گے بیٹے, کوئی ریکویسٹ کی ضرورت نہیں. وی already proud of you. تھینک یو سو مچ. تمام ناظرین, ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں, ماہ مبارک کی برکتیں ہوں. آگے دن آ رہے ہیں, بھرپور استقبال کریں. اپنے شہداء کو یاد رکھیں, خصوصاً یمن, بحرین, برما کے اندر ظلم, شام کے اندر وحشیانہ ظلم ہو رہا ہے, عراق میں یہ جتنے تکفیری وحشتناک ظلم ڈھا رہے ہیں, گلے کاٹ رہے ہیں لوگوں کو, بے دردی سے عزتیں لوٹ رہے ہیں, بچوں کو قتل کر رہے ہیں. وہی کربلا سے جو یزیدیت چلی تھی, اور پورے مسلمان سراپا احتجاج ہیں. اللہ کرے اور قوت اور طاقت اور اتفاق اور اتحاد آئے. لیکن یاد رکھیں, علم فقط اسلام اور حسینیت کا سر بلند رہے گا. یہ واصل جہنم ہو رہے ہیں, پہلوں کی طرح نابود ہوں گے, ناکام ہوں گے, تاریخ الابد میں لعنت بنیں گے. حق رہے گا, ولایت کا پیغام رہے گا, اسلام رہے گا, قرآن رہے گا, ایمان رہے گا, اہل ایمان رہیں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.